قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دوستو، عزیزو اور بھائیو، قرآن مجید میں سورۃ القمر کے اندر 3 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زائد یہ آیت دہرائی گئی ہے، جس میں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 لیولز ہیں. ایک ہے قرآن مجید میں سے احکام اخذ کرنا، قرآن مجید کے ٹیکسٹ کی گہرائیوں میں اترنا. یہ انتہائی مشکل کام ہے اور اس کے لیے صرف کمپیٹنٹ لوگ ہی ہمت کر سکتے ہیں، اور اگر غیر کمپیٹنٹ لوگ، نااہل لوگ قرآن مجید میں سے احکام اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیشہ بھٹکیں گے اور ان کے ہاتھ میں گمراہی آئے گی. قرآن مجید پڑھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تصحیح نیت ہے، کہ انسان اپنی نیت کی اصلاح کرے کہ میں قرآن مجید کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کدھر جانا ہے، اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اپنا فوکس جو ہے وہ برقرار رکھنے میں مدد ملے. فوکس برقرار رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہو اور اس کا مطلوب دنیا میں کچھ حاصل کرنا نہ ہو بلکہ آخرت میں حاصل کرنا ہو. اگر اس نیت کے ساتھ انسان قرآن مجید کو پڑھے گا تو اگرچہ وہ بہت زیادہ اہل نہ بھی ہو تو انشاءاللہ اسے ہدایت ضرور ملے گی. اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انتہائی آسان بنایا ہے. ہم قرآن مجید کی زبان پڑھنے کے لیے آج آغاز کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور اس میں پیش نظر جو ہے وہ وہی ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی زبان پڑھیں گے، سیکھیں گے ان پرسوٹ آف گائیڈنس اینڈ ایڈمونیشن، ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تمام زبانوں کی طرح قرآن مجید کا بھی ایک الفابیٹ ہے جنہیں حروف الہجا کہتے ہیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا ہجے، اس کا مطلب ہوتا ہے اسپیلنگس. تو حروف الہجا اسپیلنگ لیٹرز. تو عربی زبان میں 28 یا 29 حروف ہیں جن سے تمام الفاظ بنتے ہیں. یہ 28 یا 29 کی فگر اس لیے ہے کہ حمزہ اور الف، یہ بعض اہل علم ان دونوں کو 2 حروف مانتے ہیں، تو پھر ٹوٹل جو ہے وہ 29 ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو ان دونوں کو ایک حرف مانتے ہیں ان کا ٹوٹل جو ہے وہ 28 ہوتا ہے. بنیادی فرق کیا ہے کہ عربی زبان میں الف صرف وہی ہے کہ جس پر کوئی حرکت نہ ہو، اور جب بھی اس پر کوئی حرکت آ جائے گی یا سکون آ جائے گا، زبر، زیر، پیش یا جزم، تو پھر یہ
حمزہ شمار ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکلی الف شمار نہیں ہوتا۔ تو عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں انگریزی کے الفابیٹس یاد ہیں، لیکن عربی کے الفابیٹس ہم میں سے شاید اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوں گے، یاد ہوں گے بھی تو ترتیب کے ساتھ یاد نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ ہم ترتیب سے عربی زبان کے حروف الہجا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا اور خا۔ یہاں نوٹ کیجئے اردو جو حروف ہیں ان میں با کے بعد پے آتی ہے جو یہاں نہیں ہے عربی زبان میں، جیم کے بعد چے آتی ہے جو عربی زبان میں نہیں ہے۔ تو ترتیب کیا بنی؟ الف با تا سا جیم ہا خا۔ دال، زال، را، زا، سین، شین اور صاد۔ ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا اور قاف۔ کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا۔ اس میں بظاہر جو ہے وہ ایک سیریز کے حروف کو بھی کاٹا ہے، اس میں ایک خاص جو مقصود کیا تھا کہ یہ 4 لائنز بن جائیں تو ایک شعری اس کی حیثیت ہو جائے تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ ان کو یوں آپ پڑھیں گے: الف با تا سا جیم ہا خا، دال زال را زا سین شین صاد، ضاد طا ظا عین غین فا قاف، کاف لام میم نون واو ہا یا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لکھیے واٹ آر دیز؟ دیز آر لیٹرز آف قرآن۔ ایک کوشچن ہوگا، واٹ آر دیز؟ دیز آر لیٹرز آف قرآن، میمورائز یا اخوان۔ اخوان میں یا اخوان اے بھائیو۔ These are only 28. Read them, learn them, don't be late. الف با تا سا جیم ہا خا، دال زال را زا سین شین صاد، ضاد طا ظا عین غین فا قاف، کاف لام میم نون واو ہا یا۔ What are these? These are letters of Quran. Memorize them ya ikhwan. These are only 28. Read them, learn them, don't be late. یہی بات جو ہے وہ عربی میں بھی یاد کر لیں۔ ما حاضی یوں پڑھا جائے گا، حاضی حروف القرآن، احفظوها یا اخوان، ثمانیہ تا عشرون، یحفظوها المسلفون۔ وہی بات ہے، یہ قرآن مجید کے حروف ہیں بھائیو، انہیں یاد کر لو۔ 28 ہیں، یحفظوها المسلمون، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو یاد کر لیں۔ تو سارے مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یاد کر لیں اس کو، سننے والے بھی مسلمان ہی ہیں، دیکھنے والے بھی، اور حاضرین بھی مسلمان ہیں۔ میرے ساتھ دہرا دیں 2-4 دفعہ، ذرا ردم بن جائے گا تو یاد کرنا آسان ہوگا۔ الف با تا سا جیم ہا خا، دال دا را زا سین شین صاد، ضاد طا ظا عین غین فا قاف،
کاف لام میم نون واو ہا یا، الف با تا ثا جیم ہا خا، دال ذال را زا سین شین صاد، ضاد طا ظا عین غین فا قاف، کاف لام میم نون واو ہا یا، ما ہاذی ہاذی حروف القرآن احفظوها یا اخوان، ثمانیۃ عشرون یحفظوها المسلمون۔ سن بھی لوں ثانی سنا دے، کس کو یاد ہوگا؟ الف با تا صا جیم ہا خا، دال ذا را زا سین شین صاد، ضاد طا ظا عین غین فا قاف، کاف لام میم نون واو ہا یا، ما هذه هذه حروف القرآن احفظوها یا اخوان، ثمانیۃ عشرون یحفظوها المسلمون۔ بعض الفاظ ایک حرف پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر اور بیشتر الفاظ جو ہیں وہ حروف کے مجموعے سے وجود میں آتے ہیں۔ اور اردو کی طرح عربی گرامر میں بھی الفاظ کو دو میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بے معنی الفاظ جیسے ہم اردو میں استعمال کریں، روٹی ووٹی، پانی شانی، ٹھیک ہے، تو اسی طرح عربی میں بھی یہ مہمل الفاظ جو ہیں ہوتے ہیں، وہ ہمارے کنسرن کے نہیں ہیں۔ ہر بامانی لفظ عربی زبان میں ان کو مہمل کہتے ہیں۔ یہ کلمہ نہیں کہنا، کلمہ۔ ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، یعنی آخر میں اصل میں یہ تا ہے، تائے مربوطہ، لیکن جب اس پر وقف کریں گے تو پھر یہ ہا کی آواز دیتی ہے، یہ آپ کو قرأت کے قاعدے کے تحت معلوم ہے۔ عربی زبان میں کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ اسم، اس کو اسم نہیں کہیں گے آپ، اسم، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری قسم ہے کلمہ کی فعل، اور تیسری قسم ہے حرف۔ انگریزی میں لکھنا چاہیں تو اسم جو ہے یہ انگریزی کے ناؤن سے کمپیریبل ہے، لیکن بالکل انگریزی کا ناؤن نہیں ہے۔ اور فعل جو ہے یہ انگریزی کے ورب سے کمپیریبل ہے، لیکن یہ 100% ورب نہیں ہے، کہیں کہیں یعنی انگریزی کی حدود اور عربی کی حدود جو ہیں ایک دوسرے سے ڈفر بھی کریں گی۔ اور یہ حرف جو ہے اس کے لیے انگریزی کا کوئی حرف نہیں ہے، اس کو بطور حرف ہی آپ یاد کر لیں۔ تو کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ اس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں کہ یہ قسموں سے کیا مراد ہے، تو جن لوگوں نے انگریزی گرامر پڑھی ہے، اگرچہ اب تو شاید انگریزی اسکولوں میں بھی گرامر پڑھائی نہیں جاتی، لیکن بہرحال ایک لفظ آپ کے ذہن میں ہوگا، پارٹس آف اسپیچ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ناؤن، ورب، ایڈورب، پارٹیسپل، اور سب کچھ جو جہان کی چیزیں ہیں انہوں نے اکٹھی کر کے اس کی لسٹ بنا دی ہے۔ بس وہ سب کچھ آئے گا عربی میں بھی، لیکن عربی میں وہ کیٹیگرائز کر دیا انہوں نے کہ اسم ایک کیٹیگری ہے، اس کے تحت بہت کچھ آئے گا، ایڈجیکٹو بھی اسی کے تحت آئے گا، اور ناؤن بھی اسی کے تحت آئے گا، پھر جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے وہ بھی اسی کے تحت آئے گا، اور انفینیٹیو جو ہے وہ عربی میں اسی کے تحت آئے گا۔ مصادر جو ہوتے ہیں اردو میں جن کو مصدر کہتے ہیں، تو تین کیٹیگری ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف لکھیے جی پہلے، سب سے پہلے اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز یا کام کا نام ہو۔ شخص، جگہ، چیز، یعنی شخص، مین، وومن۔ جگہ کی مثال فیصل آباد، قرآن اکیڈمی، ہال، روم۔ یہ چیز جو ہے اس کی مثال پین ہے، کرسی ہے۔ اچھا، کام جو ہے یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے جو آپ نے اردو اور انگریزی میں نہیں پڑھی۔
کام کا نام جو ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں مصدر، فارسی میں بھی مصدر کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو انفینیٹیو کہتے ہیں، یعنی ٹو ڈو اور کرنا، آنا، جانا، کھانا، یعنی اردو میں اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، آنا جانا کھانا پینا کھیلنا کودنا سونا جاگنا، اردو میں مصدر کی وہ علامت ہے۔ انگریزی میں کیا علامت ہے؟ اس میں ٹو لگتا ہے شروع میں، اور پھر ورب کی پہلی فارم لگتی ہے، ٹو کم، ٹو گو، ٹو سٹ، ٹو سلیپ، ٹو ایٹ، ٹو پلے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ انفینیٹیوز ہیں۔ وہ جو کانسیپٹ ہے وہ عربی زبان میں یہ کام کے نام سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جیسے اردو میں مصدر کہتے ہیں عربی میں بھی مصدر ہی کہتے ہیں۔ لیکن جو خاص بات ہے اس میں کہ کیونکہ یہ کام کا نام ہے لہذا عربی گرامر والے اس کو اسم کے کیٹیگری کے تحت لے کے آتے ہیں، اس کو ورب کی کیٹیگری بھی لے کے نہیں آتے۔ انگریزی میں یہ ورب میں پڑھایا جائے گا اور ورب کو شمار ہوگا، اور اردو میں بھی مصدر جو ہے یہ ورب کی ہیڈنگ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ عربی گرامر جو ہے یہ زیادہ میتھوڈیکلی عربی زبان کو پڑھا لکھا گیا ہے ساری دنیا میں، قرآن مجید کی زبان ہونے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہونے کی وجہ سے، لہذا اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ بڑا ٹیکنیکلی لحاظ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ نام ہے لہذا یہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا، یہ فعل کی کیٹیگری میں عربی زبان میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کے مقابلے میں فعل جو ہے یہ کیا ہے؟ جس میں کسی کام کا کرنا یا کسی چیز کا ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، زمانے کی قید یا زمانے کے حوالے سے پایا جائے۔ اچھا، اس کو اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہیں اس کانسیپٹ کو کیا ہے کہ آنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اسم ہے، لیکن آیا، آتا ہے، آئے گا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب ورب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس میں زمانہ جو ہے اس کی طرف ریفرنس موجود ہے۔ آیا پاسٹ ٹینس ہے، آتا ہے پریزنٹ ٹینس ہے، اور آئے گا فیوچر ٹینس ہے، لہذا وہ عربی گرامر میں وہ فعل کی ہیڈنگ میں اسٹڈی کیا جائے گا۔ لیکن جو کرنا ہے، آنا جانا کھانا پینا، وہ مصدر ہیں، اور ان کی ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ مصدر والی ہوں گی، اور آگے بڑھ جا کر آپ محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی وہ جو ڈیفینیشن ہمیں پڑھی تھی وہ مطابق واقعہ ہے۔ اس کے بعد حرف۔ اب ظاہر ہے کہ حرف بامانی لفظی ہوگا نا، کلمہ کی قسم جو ہوئی، یعنی یہ جو الفابیٹس ہیں ان کو بھی حروف کہتے ہیں اور اس کو بھی حرف کہتے ہیں۔ تو یہاں جو حرف ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ کی قسم کے طور پر، یہ اس سے مراد الفابیٹ کے حروف نہیں ہیں، بلکہ حرف وہ کلمہ ہے کہ جو بامانی ہونے کے باوجود جب تک اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ مثلا جیسے اردو کی مثال دیتا ہوں آپ کو، یا انگریزی کی لے لیں، ان۔ اب ان کا مطلب آپ سب کو معلوم ہے، لیکن میں کہوں ان، آپ میرے منہ کی طرف دیکھیں گے، میں کہوں گا ان، زور لگا کے بھی کہوں گا پھر بھی آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں کہوں گا ان دا روم تو آپ سمجھ جائیں گے، ان دا کلاس آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ جو ہے یہ حروف ہیں، یعنی اپنا معنی تو ہیں ان کے، لیکن کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ یہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ اسم یا ناؤن، اردو زبان میں کسی اسم کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ معلوم ہونا چاہیے؟ کوئی جملہ بنانا ہے آپ نے، ناؤن آپ کے پاس ہے، تو کیا کچھ آپ کو معلوم ہوگا تو آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اس کا اگر نمبر اور جینڈر معلوم ہو، مثلا کمرہ، ٹھیک ہے جی، کمرہ بڑا ہے کہ بڑی ہے،
یا کمرہ بڑے ہیں یا بڑی ہیں. اب کیا فرق ہے اس میں کہ جو آپ نے اس کے لیے ہیلپنگ ورب لانا ہے اس میں وہ ہے ہیں اس میں بھی فرق ہوگا, اور جو آپ صفت بیان کر رہے ہیں اس میں بھی فرق ہوگا. یعنی کمرہ اردو زبان میں مذکر ہے اور واحد ہے کمرے کے مقابلے میں. تو اگر کمرے ہوگا تو کمرے بڑے ہیں, کمرہ ہے تو کمرہ بڑا ہے. نمبر اور جینڈر آپ کو معلوم ہو تو آپ جملہ بنا سکتے ہیں اردو میں. انگریزی میں صرف نمبر معلوم ہو تو اٹس آل رائٹ. اس لیے کہ انگریزی میں ہی, شی, احمد, ان سب کے بارے میں آپ نے بتانا ہو کہ وہ آ رہے ہیں تو ہی از کمنگ, شی از کمنگ, احمد از کمنگ, فاطمہ از کمنگ. اب بوائز ہے تو نمبر کا فرق پڑے گا تو یہاں پر وہ آر لگے گا, بوائز آر کمنگ اور گرلز آر کمنگ. لیکن صرف نمبر سے فرق پڑا, جینڈر سے فرق نہیں پڑا. یعنی یہ کیا تھا, یہ میسکولن فارم تھی اور یہ فیمینن فارم تھی, اور بوائز جو ہے یہ میسکولن فارم ہے اور گرلز جو ہے یہ فیمینن فارم ہے. تو جملے میں صرف نمبر سے فرق پڑے گا, جینڈر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی میں زیادہ تر کوشش کروں گا کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر کروں. باقی جب آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تو پھر آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے زیادہ تفصیل میں جا سکتے ہیں اور ایڈوانس عربی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ عامر سہیل صاحب کی کتاب موجود ہے تو اس میں آپ پڑھیں گے تو ان کانسیپٹس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں یاد کرنی آسان ہوں گی. لیکن کانسیپٹ کلیئر کریں کہ انگریزی میں ریکوائرمنٹ کیا ہے, صرف نمبر, اور اردو میں ریکوائرمنٹ کیا ہے, نمبر اینڈ جینڈر. یاد رکھیے گا عربی زبان میں اسم کے 4 کیریکٹرز ہوتے ہیں. اسم کا وجود ان 4 کیریکٹرز کے بغیر نہیں ہے. کوئی بھی اسم عربی زبان کا جب کسی جملے میں استعمال ہوگا, کسی کنسٹرکشن میں آئے گا, کسی اسپیچ میں آئے گا, کلام کے اندر ہوگا تو اٹ مسٹ ہیو 4 کیریکٹرز. وہ 4 کیریکٹرز کیا ہیں؟ نمبر 1 یا وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا. نمبر 2 یا وہ واحد ہوگا یعنی سنگولر, اور یا وہ مثنیٰ ہوگا. یہ مثنیٰ کیا ہے کہ عربی زبان میں 2 کے لیے علیحدہ فارم ہوتی ہے, جیسے 1 کے لیے ایک سنگولر فارم ہوتی ہے, اسی طرح عربی زبان میں 2 کے لیے بھی سیپریٹ فارم ہے جس کو مثنیٰ کہتے ہیں. اور جمع کی فارم اردو میں اور انگریزی میں 2 سے شروع ہو جاتی ہے, پین, پینس. لیکن عربی زبان میں جمع کی فارم جو ہے وہ 3 یا 3 سے زائد سے شروع ہوتی ہے. تو یا وہ واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا. یہ میں پلورل تو لکھ رہا ہوں لیکن جو میں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پلورل اردو اور انگریزی پلورل سے ڈفرینٹ ہے, اس لیے کہ یہ 3 اور مور ہوگا, یہ 2 اور یہ 3 اور مور. تیسری چیز جو عربی زبان کے اسم میں لازماً ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جینڈر. اس کا جنس یعنی مذکر یا مؤنث ہونا. اور مذکر مؤنث آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوگا, دوبارہ تازہ کر رہی ہے. اس سے مراد میل فیمیل نہیں ہوتا. میل فیمیل جو ہے وہ مؤنث کی ایک قسم ہے, مؤنث کی بات ہو رہی ہے, مذکر مؤنث کی. اور نمبر 4 موسٹ امپورٹنٹ کلاسیکل فیچر آف عربک لینگویج وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اعراب ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ اعراب کیا ہوتا ہے. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.